اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ سورہ آل عمران اور اس کی آیات میں نے 172 سے لے کر 175 تک پڑھی۔ جب ہم تنقیحات کا مطالعہ پہلے کر رہے تھے تو اس میں بات مسلمان کا حقیقی مفہوم یہی چل رہی تھی کہ یہ کوئی محض نام نہیں ہے خالی خولی کہ کسی نے اپنا نام مسلمان رکھ لیا تو قصہ ختم ہو گیا۔ اسلام نام ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا۔ جس نے سمجھ لیا نا کہ اللہ میرا مالک ہے، جو کچھ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے اور پھر یہ اللہ کا رہ جائے گا، میں یہاں دنیا سے چلا جاؤں گا تو اللہ نے مجھے بیکار نہیں پیدا کیا، میری زندگی کا پھر جائزہ لیا جائے گا، یا انعام ملے گا، سزا ملے گی، تو یہ سب کچھ سوچ سمجھ کر جو پھر اللہ کا ہو گیا۔ اس نے کہا اللہ تیرا ہی ہے، تیرا ہی میں مانتا ہوں، تیری مرضی کے مطابق صرف کروں گا، تو اب اس کے لیے ناکامی جو ہے نا اس کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہ جو شیطان اور ابلیس نامراد ہمارے اندر مایوسی پیدا کرتا نا کہ تمہارا کام جو ہے اس میں تم ناکام ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے، شکست ہو جائے گی، دشمن قوی ہے، اس کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، اس کی فوج زیادہ ہے، تم کیا کرو گے، بیوقوف ہو، مرنا چاہتے ہو۔ تو یہ ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ بات سمجھائی کہ یہ تو وہ سوچیں جو اللہ کے راستے کی بجائے کسی اور راستے پر سوچ رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، غلط چل رہے ہیں، تباہ ہو جائیں گے۔ مسلم کیوں تباہ ہوگا؟ مسلم زندہ رہے یا مارا جائے، اس کو فتح ہو یا شکست ہو، ہر حال میں وہ کامیاب ہے۔ اس کی لغت میں ناکامی کا لفظ ہی نہیں پایا جا رہا۔ وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں کبھی فیل ہوں گا۔ فیل کیوں ہوگا؟ وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے حکم سے نکلا، وہ کام کر رہا جو اس کے اللہ نے کہا، مالک کی ڈیوٹی سر انجام دے رہا۔ اب مالک بہتر جانتا کہ اس کو زندہ رکھنے میں بہتری ہے یا اس کو مار دینے میں بہتری ہے۔ تو واقعہ جو پیش آیا جس پر سورہ آل عمران میں تبصرہ ہوا وہ غزوہ احد کا تھا۔ اب احد میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ بدر میں فتح ہوئی، عظیم فتح ہوئی، یوم الفرقان قرآن نے کہا، مگر رسول کریم علیہ السلام کبھی وہاں تشریف نہیں لے گئے۔ کبھی نہیں آتا کہ آپ زیارت کرنے وہاں گئے ہو، نہیں دیکھا بدر۔ مگر احد جو تھا وہاں جاتے تھے شہیدوں کی قبروں پر، اور جب احد نظر آتا تھا پہاڑ تو یہ بھی کہتے تھے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے پیار کرتا اور ہمیں بھی اس سے بڑا پیار ہے۔ تو کیا ہے کہ یہاں بظاہر ناکامی، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، سر زخمی ہوا، 70 بہت عزیز اور پیارے ساتھی مارے گئے، مگر آپ کو یہ مقام پیارا تھا۔ علامہ رشید رضا نے المنار میں لکھا ایک بزرگ کا حوالہ کہ انہوں نے خواب میں رسول کریم علیہ السلام کو دیکھا تو پوچھا اللہ کے رسول اگر احد کے دن آپ پر چھوڑ دیا جاتا کہ آپ فتح چاہتے ہیں شکست، تو آپ کیا پسند کے؟ فرمایا شکست۔ اللہ کی راہ میں یہ دکھ جو اٹھانے اور قربانیاں دینی یہ دنیاوی فتح سے بہت اعلیٰ ہے، اور اسی لیے سورہ توبہ میں اللہ نے کہا حل تربصون بنا الا احدی الحسنیین۔ یہ منافق اور مسلمانوں کو بد دل کرنے والے اور یہ مایوسی پھیلانے والے کہ کیا کر رہے ہو، 30,000 آدمی مشکل سے نکلا، اتنا لمبا سفر ہے، سواریاں تمہارے پاس نہیں، گرمی ہے، 2 لاکھ فوج ہے کیسرے روم کی، مرنے جا رہے ہو۔ تو فرمایا بیوقوف ہو، یہ باتیں تو اس لیے تم کرتے کہ تمہیں دین کی خبر ہی نہیں، تم اسلام کو سمجھتے نہیں۔ حل تربصون بنا الا احدی الحسنیین، تم ہمارے بارے میں جس شے کی بھی توقع کرتے ہو کہ ہم جیت جائیں گے، وہ دونوں بہتر ہی بہتر۔ تو اللہ رب العالمین نے اس میں جو واقعہ بیان فرمایا یہ غزوہ احد کے اگلے دن کا، جب مسلمان زخمی ہو کر تھکے ٹوٹے آئے اور اتنا صدمہ کہ اتنے ساتھی مارے گئے، گھر ویران ہو گئے۔ تو اگلے دن جو واقعہ پیش آیا اس کو ہمراہ الاسد کا سریہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ یہ ابو سفیان اور اس کے ساتھی حماقت کر کے چلے گئے ہیں، حالانکہ موقع تھا کہ جیسے ہمارے آدمی کوئی کہیں بھاگ گیا، کوئی کہیں، اور بہت سے شہید ہو گئے، مدینہ کا رخ کرتے، اینٹ سے اینٹ بجا دیتے۔ تو واقعی جب وہ لوگ گئے اور جہاں پہنچے روحہ تک
تو ابو سفیان نے کہا یار یہ ہم نے کیا کیا، نہ محمد رسول اللہ کو قتل کیا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ان کی عورتوں کو اپنے ساتھ بٹھایا غلام قیدی بنا کر، یہ تو بہت غلط ہوا، واپس لوٹنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام بھی بے خبر نہیں تھے کہ یہ سوچیں گے ضرور، تو آپ نے پھر اگلے دن یہ اعلان فرمایا کہ کون ہے جو میرے ساتھ نکلے اور ان کا پیچھا کرے۔ اب دیکھیں نا، اتنی شکست دے کر آئے تھے، بالکل بد دل تھے، منافقی پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ ہم نے مشورہ دیا تھا مدینے میں رہ کر مقابلہ کرو، نہیں مانا، کیا نتیجہ نکلا پھر؟ تو اس حال میں جن لوگوں نے رسول اللہ کی آواز پر لبیک کہا، سوچ لیں ہم بات اس وقت کر رہے ہیں مگر ایسے حالات میں زخمی اور یہ صدمہ، مگر حضور علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا کہ ان کا پیچھا کرنا ہے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم بیٹھ نہیں گئے، نہ کوئی بدل ہوئے ہیں، ہم اسی طرح نہ پرعزم ہیں، ہمارے حوصلے اور ارادے اسی طرح ہیں کبھی، اور ہم کوئی بزدلی نہیں دکھائیں گے۔ تو اعلان فرمایا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ کوئی بندہ جو میدان احد میں نہیں گیا تھا وہ نہ ہمارے ساتھ جائے، بس منافق یہیں رہیں، ہمارے ساتھ صرف وہ جائیں جو میدان میں گئے تھے، ان میں سے جو جانا چاہتے چلیں۔ تو ساتھی نکلے، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے یہ سبب بنا دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب نکلے تو راستے میں ہی معبد خزائی آپ کو ملا۔ یہ بنو خزاع جو تھے، یہ مسلمان تھے، یہ کافر، دونوں جو تھے نا رسول اللہ کے خیر خواہ تھے، پرانا تعلقات خاندانی چلے آ رہے تھے، اسی لیے صلح حدیبیہ کے بعد ہی بنو بکر قریش کے ساتھ مل گئے تھے، بنو خزاع نے حضور کے ساتھ ہونے کا اعلان کر لیا تھا۔ یہ آپ کے بڑے خیر خواہ اور بڑے محب تھے۔ ابھی وہ مسلمان نہیں تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے جو سنا کہ آپ کے ساتھ یہ سانحہ پیش آیا، اتنے لوگ مارے گئے، آپ کو زخم آئے، میں تو غم سے نڈال، بڑا صدمہ ہمیں پہنچا، ہم تو آپ کے خاندانی پرانے ساتھی ہیں، تو اب میں یہ کروں گا کہ وہ جاتا ہوں اور جہاں ابو سفیان اور اس کا گروہ ملے گا نا، میں ان کے حوصلے توڑوں گا۔ چنانچہ یہ معبد گیا اور ابو سفیان سے جا کر اس نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان تو آگ بگولا ہے، وہ رنج میں اتنے غصے میں ہیں کہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ کیا یہ وہ، تو تیاری پوری کر لی انہوں نے، آ رہے ہیں اور آپ کی خبر لیں گے اور آپ کا نشان مٹا دیں گے۔ ایسا اس نے بیان کیا نا کہ ابو سفیان نے اپنے لشکر سے کہا یار یہی بہتر ہے کہ مکہ کو چلو، اب مدینہ کا ارادہ چھوڑ دو، ورنہ ارادہ کر لیا تھا، تیاری کر لی تھی کہ مدینہ پر دوبارہ حملہ کریں۔ یہ معبد خدائی کی باتوں سے بالکل بدل ہو گئے۔ اور ادھر اس نے بھی ابو سفیان نے یہ حربہ استعمال کیا تھا کہ اب کیس کے لوگ کوئی مدینہ کو آ رہے تھے، اس نے کہا میرا ایک کام تم کرو، میں جب مدینہ کا میلہ ہوگا نا تو ایک اونٹ لاد کر تمہیں کشمش کا دوں گا، انعام دوں گا اس میلے میں، منڈی میں، تم جا کرنا رسول اور آپ کے ساتھیوں کو ڈراؤ۔ کہ ابو سفیان بڑا لشکر آ رہا ہے یار، وہ تو پچھتا رہے ہیں، اب آئیں گے تو آپ کی خبر لیں گے، مدینہ تو تباہ ہو جائے، وہ بھی لوگ آئیں۔ تو یہ دونوں چیزیں کہ ادھر ابو سفیان جو ساتھ چھوڑ گئے، ادھر مسلمانوں کو بدلگر کریں، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اس نازک موقع پر بھی جن لوگوں نے ہمت کا مظاہرہ کیا، بدل نہیں ہوئے آپ کی آواز پر لبیک کا۔ اور کمال بات ہے کہ امام محمد ابن اسحاق ابن یسار اپنی مغازی میں لکھتے ہیں کہ ایک صحابی بیان کرتے کہ ہم دونوں بھائی زخمی ہو گئے میدان احد میں کم زخمی ہوا تھا، میرا بھائی زیادہ زخمی تھا، مگر جب اللہ کے رسول نے یہ اعلان کر دیا کہ پیچھا کرنا، تو ہم نے کہا کہ بھائی ہم اگر گھر میں بیٹھے رہیں تو بڑی بات ہے، اللہ کا رسول جا رہا، ہم بے شک زخمی ہیں، ہمیں چلنا چاہیے۔ اب وہ کہتے ہیں بھائی چل نہیں سکتا، تھوڑا چل سکتا تھا، کبھی میں زخمی ہوتے ہوئے اس کو اپنے اوپر اٹھا لیتا تھا، تھوڑا اٹھا کر چلتا، پھر تھوڑا سا چل لیتا۔ اس حال میں بھی ہم حضور کے ساتھ گئے۔ اب قرآن کیوں خاموش رہتا؟ اللہ تعالیٰ یہ کس طرح قرآن نہ اتارتا؟ جیسے لوگ کہتے تھے کتاب ہے تو ایک ہی بار اللہ اتار دے، کتاب ہوتی تو اتارتا نا۔ آپ دیکھتے ہیں اس کی ترتیب کہ کوئی فقہی کتاب نہیں ہے، کوئی حدیث کی کتاب نہیں کہ باب بنے ہوئے ہیں یا نماز کے مسئلے ہیں، یہ تو بات ہی نہیں۔ اس میں تو کہیں بشارتیں ہیں، کہیں تخویف اور ڈراوے ہیں، کہیں تسلیاں ہیں، کہیں پچھلے واقعات ہیں، جو موقع ہوتا اس کے مطابق کوئی قطرہ بارش کا اتر پڑتا۔ اللہ رب العالمین نے اس موقع پر فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، کہ زخم لگنے کے باوجود کہ زخمی ہیں، ساتھی مارے گئے، تعداد تھوڑی ہے، پھر بھی جنہوں نے اللہ رسول کی بات پر لبیک کہا، جب آواز دی اللہ نے اور اس کے رسول نے کہ چلو پیچھا کرنا ان کا، تو نکل کھڑے ہوئے، اس زخمی حالت میں بھی نکلے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، تو یہ لوگ جنہوں نے احسان کیا
اور جنہوں نے تقوی کا مظاہرہ کیا ان کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ بشارت آئی احسن کہ جنہوں نے خوبی میں بہت آگے نکل جانا، کوئی کام اچھے طریقہ سے کرنا، اس میں پازیٹو ہوتا ہے۔ تقوی جب مقابلے میں آتا ہے اس میں صرف نیگیٹو نہ کرنا۔ یہاں کام کہ انہوں نے رسول کی وفاداری اور اسلام کے مدد کرنے میں کمال کر دی، احسن بہت عمدہ طریقہ سے انہوں نے مظاہرہ کیا کہ ہم اسلام کی مدد کرنے میں پیچھے نہیں رہے، اور دوسری طرف منافقت سے، گھبراہٹ سے، مایوسی سے وہ بچ کر رہے، یہ نہیں اپنے پاس آنے دی، خوبی میں بڑھ گئے اور کمزوری دکھانے سے بچے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے اجر عظیم ہے، معمولی انعام نہیں ہے، عظیم انعام جو تمہارے اندازوں سے باہر ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، اب جیسے ساری دنیا کا میڈیا اور یہ ہمارے کالم نویسر یار کیا ہے امریکہ زبردست طاقت ہے ٹکر لے کر مرنا، ایمان نہیں، اسلام نہیں، مرنا تو مرنا نہیں ہے، پھر بچ جاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے اگر مضبوط قلعوں میں بھی چھپ جاؤ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہیں بھی ہوگے موت آئے گی۔ جو نئی میدانوں میں نکلتے مرتے نہیں ہیں۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر سیمنٹڈ قلعے بھی ہوں گے ان کے اندر بھی چھپے ہو گئے تو موت تو آ جائے گی۔ موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ یہ دیکھو کس راستے پہ موت کس حال میں آئی ہے، دین کے خادم تھے یا دین سے آنکھیں چرانے والے تھے؟ تو اللہ فرماتا ہے یہ جن کے لیے میں نے انعام کا وعدہ کیا ان کا حال دوسرا کیا کہ ایک تو زخم آئے تھے، دوسرا یہ کہ حالات یہ تھے کہ لوگوں نے آ کر انہیں کہا، وہی ابو قیس کا قبیلہ جن کے ساتھ ابو سفیان نے وعدہ کیا تو اونٹ لاد کر دوں گا کہ زبیب، انہوں نے آ کر کہا ان الناس قد جمعوا لكم، بھائی لوگ بہت اکٹھے ہو گئے، بڑا لشکر اکٹھا کر لیا قریش نے، فخشاہم، ڈر جاؤ ان سے، جان چھڑاؤ، فزادہم ایمانا۔ اللہ کہتا ہے ایسے مومنوں کو میں انعام نہ دوں اور ان کے لیے قرآن نہ اتاروں تو یہ تو بہت ظلم ہوگا ان کے ساتھ۔ تو ایمان ان کا بڑھ گیا، ان باتوں سے ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، بددل نہیں ہوئے کہ ٹھیک ہے یار چھوڑنا چاہیے حماقت ہم کیوں نہ، معاذ اللہ زادہم ایمانا، اس سے ان کا ایمان بڑھ گیا۔ کہ یہ تو رسول نے پہلے ہی ہمیں مکہ کے زمانہ میں بتایا تھا کہ اگر یہ چاہتے ہو نا کہ پھولوں کی سیج ہے اور اس پر چلتے چلتے جنت میں چلے جاؤ تو یہ غلط ہے، میں ایسے راستے کی طرف نہیں بلاتا، یہ راستہ جو ہے مصیبتوں سے پٹا پڑا، اس میں بالکل مصیبتیں ہیں، جس نے آنا ہے وہ تیاری کر کے آئے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان میں بالکل انجیل مقدس میں انہوں نے ٹھیک کہا کہ جو اپنی سلیب خود نہیں اٹھا سکتا وہ میرے ساتھ لائے۔ اس زمانہ میں یہ نہیں پھانسیاں تھی جو اب ہیں، وہ سلیب تھی، لکڑیاں ہوتی تھیں، تو وہ میدان میں گاڑی جاتی تو اس پر اس کو لٹکا دیا جاتا تھا، کیل ٹھیک دیے جاتے تھے اس کے ہاتھوں پاؤں، بیچارہ سیک سیک کر کئی دنوں مرتا تھا، اور جس کو یہ سزا ملتی تھی جیل سے پر لکڑیاں اس کے اوپر لاد دی جاتی، وہ اپنی سلیب خود اٹھا کر چلتا تھا، لوگ دیکھتے تھے کہ یہ مجرم ہے جو اپنی، تو یہ محاورہ تھا کہ جو مرنے کے لیے تیار، تو آپ نے فرمایا جو اپنی سلیب خود اٹھا سکتا ہے نا وہ میرا ساتھ دے، اور جس میں یہ ہمت نہیں گھر میں بیٹھے کیوں جنت کا گاہک بنتا۔ الا ان صلاۃ اللہ الغالیہ، سن لو کہ اللہ کا سودا مہنگا ہے، اتنی آسان جنت نہیں ملتی۔ الا ان صلاۃ اللہ الجنت، جنت اتنا بڑا انعام خدا مفت میں دے گا، یہ پہلے مکی صورتوں میں یہ سن چکے، اس لیے جوں یہ مصیبتیں آتی تھیں ہم تو گھبراتے ہیں نا، یہ خوش ہوتے تھے کہ واقعی یار راستہ وہی ہے جو رسول نے بتایا تھا کہ یہ راستے میں آنی ہے منزلیں، یہ اسٹیشن آنے ہیں۔ میں نے پڑھا پرانے زمانے کا ترجمان قرآن صاحب مولوی صاحب رحمۃ اللہ دارالاسلام میں ہوتے تھے پٹھان کوٹ، تو دارالاسلام میں نکلے تو اس وقت لوگوں نے اپنی مشکلات لکھ کر بھیجنی شروع کی کہ ہمارے گھروں میں تو یہ فساد پڑ گیا، لوگ مخالفتیں کرنے لگے جو جماعت کے رکن بنے۔ تو اس وقت مولانا مولوی صاحب نے یہ لکھا کہ علم برداران حق کا قافلہ مکی منظر میں، یہ عنوان تھا کہ جو مکی منزل تھی نا بسم اللہ وہ شروع ہو گئی۔ مولانا نے کہا میں تو دیر سے پریشان تھا کہ کیوں نہیں مخالفت ہوتی، ہمارا راستہ وہ نہیں ہے، اب ہونے لگی ہے تو پتہ چلا کہ الحمدللہ یہ وہی راستہ انبیاء اور نیک لوگوں کا جس کی مخالفت ہوتی رہی۔ کتنا فرق ہے، بے ایمان مشکلوں سے گھبراتے ہیں، مومن کہتا ہے یہ تو تسلی ہو گئی کہ واقعی وہ نشان نظر آنے شروع ہو گئے جو حق کے راستے کے ہوتے ہیں۔ تو جب لوگوں نے ان سے کہا کہ دنیا اکٹھی ہوگی وہ تو تمہارا نشان مٹا دیں گے، فزادہم ایمانا، ان لوگوں کا ایمان بڑھ گیا، یہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے کہ بسم اللہ مٹاتے ہیں تو مٹاتے رہیں، ہم شہید ہو جائیں گے اللہ کے پاس جائیں گے۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اللہ نے بات بھی بیان کر دی کہ مومن کا اصل سہارا کیا ہوتا ہے، نہ اسلحہ نہ تعداد نہ کوئی اور چیز، اس کی ایک ہی قوت ہے، یہی اس کا سرچشمہ ہے،
طاقت کا کہ وہ کہتا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ کلمہ جو ہے نا حضور نے اس موقع پر صحابہ نے کہا، جب اتنی دھمکیاں دی گئی نا تو کہا حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ کے ہوتے ہوئے ہمارا کون کچھ بگاڑ سکتا؟ ساری کائنات اس کی مٹھی میں، اس کا حکم چلتا ہے۔ اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، وہ نفع دینا چاہے کسی کی مجال نہیں کہ اس میں مزاحم ہو سکے۔ اس لیے ہم کیوں گھبرائیں؟ ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمارا خیر خواہ ہے، ہمارے حق میں مہربان ہے۔ وہ کڑوی گولی کھلائے پھر بھی ہم خوش، وہ میٹھی دوائی پلائے پھر بھی خوش۔ ہم نے اپنے آپ کو سپرزم بطوس مایا خیشرا تو دانی حساب کموں بیچرا، ہم نے اپنا سارا کھاتا تیرے حوالے کر دیا، یہ گھاٹا نفع تو جانتا۔ حسبنا اللہ۔ اور اسی آیت پر حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں حیرانی ہے مجھے لوگوں سے کہ اگر انہیں کوئی خطرہ ہوتا تو وہ صحت کی طرف کیوں نہیں بھاگتے؟ کوئی مشکل آ گئی ہے زندگی میں، کوئی بحرات ہے، کوئی ڈپریشن ہے، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اس سے زیادہ مشکل وقت کا آیا تھا جب یہ آیت اتری ہے۔ ساتھی اتنے شہید ہوئے پڑے، حضور زخمی ہیں، دشمن تیاری کر کے واپس آ رہا، مگر کہا کیا کہ آتے رہیں حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی۔ اور آگے اس کی دلیل دی ونعم الوکیل، وہ سب سے بہتر ہے معاملات کا انتظام کرنے والا وکیل جو ہے نا، جس کے سپرد کر دیا جائے کاروبار اور وہ سارے معاملات پر قائم بتدبیر۔ اب ہم نے کچھ نہیں کرنا، وہی کرے گا، کاغذات مقدمے کے بنائے گا، ہمیں سمجھائے گا، اس طرح بیان دینا، تو وہ وکیل۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جب وہ مومن سنتے ہیں ایسی باتیں تو کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور ہم نے اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیے ہیں، اور وہ سارے معاملات اعلیٰ طریقے سے نپٹانا جانتا ہے، تو اس کے معاملے میں کوئی غلطی نہیں۔ اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب وقت آیا ابراہیم علیہ السلام پر کہ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو آگ میں ڈال دو، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر بھی یہی کلمہ تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور جب ہمارے پیغمبر علیہ السلام پر بھی یہ وقت آیا احد کے بعد تو آپ نے بھی کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس لیے اس کلمے کو بھولو نہ، اس کو پڑھا کرو، ساری مشکلوں کا حل ہے۔ تو اللہ کہتا ہے انہوں نے اتنے پروپگنڈے کیے، ڈراوے دیے، مسلمانوں نے کہا ہوتا رہا جو ہوتا، ہمارے حق میں جو بھی اللہ کی طرف سے ظاہر ہوگا وہ اچھا ہی ہوگا۔ بد قید حد ہاں حبیب جانی، شیریں گرچہ تلخ میزان۔ یہ عارف اور نیک لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیارا محبوب ہمیں بری شے کیوں دے گا؟ کبھی ہمارے ساتھ برا سلوک نہیں کر رہا، اس کا کوئی کام اٹکا ہوا کہ ہمیں خواب خواہ تنگ کر کے اس نے کام نکالا؟ نہ وہ محتاج ہے کہ اس کی حاجت نہیں پوری ہو رہی، نہ بے بس ہے کہ وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، نہ وہ بے علم ہے، علیم ہے، حکیم اور دانا رحیم ہے۔ ایسے خدا کے بد قید حد ہاں حبیب جانی، وہ پیارا یار کیوں بری شے ہمیں دے گا؟ شیریں گرچہ تلخ میدانی، اگرچہ تجھے تلخ معلوم ہوتا کہ کڑوی ہے، کڑوی نہیں ہے، میٹھی ہے، حقیقت میں میٹھی ہے، تجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا مومنوں نے، رسول اللہ نے، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور ہم اس کے حوالے اپنے معاملات کرتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھی گئے، جا کر میدان میں وہاں ٹھہرے رہے ہمراہ الاسد میں، 3 دن وہاں ڈیرا رہا۔ وہاں ایک قافلہ بھی آ گیا، اس سے تجارت کا کاروبار کیا، بڑا نفع مسلمانوں نے کمایا، نہ کافروں کا کوئی لشکر آیا، نہ کوئی بات ہوئی۔ اللہ کہتا فن کر دیا، اللہ کی اور رسول کی بات نکل کر سن کر نکل کھڑے ہوئے، فن قلبوا بنعمت من اللہ فضل، تو پھر واپس آئے تو اللہ کی طرف سے نعمتیں لے کر آئے اور اللہ کا فضل لے کر آئے۔ واپس آئے تو جھولیاں بڑی ہوئی تھیں، دنیاوی نعمتیں بھی ملی، کاروبار میں نفع اور اللہ کا فضل بھی۔ لم یمسسہم سوء، ذرا بھی کوئی تکلیف اور نقصان نہ پہنچا۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور یہ لوگ گئے کیوں تھے؟ کیا لینا تھا؟ اللہ کی رضا ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ اللہ خوش ہو جائے۔ اور سارے اسلام کا خلاصہ نچوڑ صرف ابتغاء رضوان اللہ، اللہ خوش ہو جائے، مر جائیں تو واپس جائیں تو اللہ کہے کہ واقعی تم نے میری مرضی کا کام کیا۔ جو آیت پڑھتے ہم، جس میں ہم تو صحابہ کرام کے بارے میں سمجھتے ہیں نا، رضی اللہ عنہ، سب کے لیے کہ جو ایمان لایا اور نیک کام کیے، رضی اللہ عنہ ورضوان، اللہ ان سے خوش ہوگا، وہ اللہ سے خوش ہے۔ سورہ بینہ میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ خوش ہوگا کہ تم کو میں نے آزمایا، بڑی آزمائشوں میں ڈالا، ہر امتحان میں تم میری مرضی کے مطابق نکلے، تم نے وہی کام کیے جو مجھ کو اچھے تھے، اور آج میں وہ انعام دوں گا کہ تم بھی خوش ہو گئے۔ میں تم پر خوش رہا،
اب تم خوش ہو جاؤ گے، وہاں راضیۃ مرضیہ، اللہ کہتا ہے چلو، فرشتے کہتے ہیں اپنے رب کی طرف تو اس پر خوش ہو، تجھ پر خوش ہے۔ اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جائے حقیر بندہ، اللہ کہے میں تجھ سے راضی ہوں، تو نے میری مرضی کے کام کیے، کبھی مجھے ناراض نہیں کیا، اب میں تجھے راضی کر دوں گا۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے، اس کے انعام بہت زیادہ ہیں۔ بدل نہ ہو، قدم بڑھاؤ، اللہ کی رحمت سے تمہارا استقبال کریں گی، مر جاؤ یا تمہارے ناک کان کاٹے جائیں، سب ٹھیک ہی ٹھیک ہے۔ میدان احد میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ناک کان کاٹے گئے، پیٹ جو چیر دیا گیا، جگر چبایا گیا، تو بہن جو شقیقہ تھی ان کی سگی بہن، اسلام یہی لائی، باقی پھوپھیاں نہیں لائیں، پہلے ہی مر گئی ہوں گی، صفیہ زندہ تھی، یہ حضرت حمزہ کی ایک ماں سے تھی، کئی بیٹیاں تھیں، حضرت بیویاں تھیں حضرت عبد المطلب کی، یہ صفیہ کی ماں اور حمزہ کی ماں ایک تھی، یہ ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے۔ اب حضرت صفیہ نے جب مدینہ سنا کہ ایسے حالات ہوئے، حضور بھی زخمی ہو گئے اور حمزہ بھی شہید کر دیے گئے، تو میدان کی طرف گئی۔ رسول کریم علیہ السلام نے دیکھ لیا، حکیم صاحب بیان کر رہے ہیں اللہ کے رسول نے کس طرح اپنی صداقت جب میں نے لوگوں کے سامنے پیش کی کہ میں اگر فراڈیہ ہوتا، جھوٹا، کیا ضرورت تھی میں اپنے ایسے ایسے قریبی مرواج کوئی درمیان کی راہ نکالتا، صلح کی، کوئی کافروں کی مان لیتا کہ نہیں جمیر جو ہوتا۔ اب جب آپ نے دیکھا کہ پھوپھی جا رہی تو زبیر سے کہا، ان کے بیٹے تھے کہ زبیر جاؤ پھوپھی کو روک دو کہ حمزہ تک نہ جائے، یہ عورت ہے، بہن ہے، برداشت نہیں کرتی، جو سلوک کافروں نے سے کیا اس کی بیچاری کے بس میں نہیں ہے کہ دیکھ کر ہی صبر کر سکے۔ تو حضرت زبیر گئے، انہوں نے کہا اماں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ تم حمزہ کی لاش پر نہ جاؤ۔ تو اس نے کہا رسول اللہ کیوں روکتے ہیں؟ جو کچھ سنا ہے میں نے وہ سارا پتہ مجھے چل گیا، اور میرے بھائی کی یہ قربانی اللہ کی راہ میں بہت معمولی ہے، اگر ایسا ان سے ہوا تو کیا میں نے جزا فضا کرنا، اللہ کی راہ میں انہوں نے یہ سب کو برداشت کیا، بہت اچھا ہوا۔ اور حضرت رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ صبر نہ ہو سکا میری پھوپھی سے تو میں حمزہ کو دفن ہی نہ کرتا، پرندے کھا جاتے، درندے کھا جاتے، اور قیامت کے دن آواز پڑتی تو یہ ان کے پیٹوں سے زندہ ہوتا، تو میں اللہ کے سامنے کہتا کہ اللہ تیرے دین کی خاطر میں نے یہ سب کو برداشت کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ فضل عظیم، اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، وہ بکھرے ہوئے ٹکڑوں پر بھی رحم سے برسا دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ذلیل ہو گیا، ٹکڑے بکھر گئے، یہ ہو گیا، اللہ کی اس پر رحمتیں ہوتی ہیں۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، آج کے حالات میں بھی یہ ہر شخص کو لکھ کر رکھنی چاہیے کہ یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں کے ڈراوے تمہیں دیتا کہ امریکہ یہ ہے اور برطانیہ یہ ہے، فلاں یہ ہے، اپنے دوستوں سے ڈرا رہا تمہیں، ان کی طاقت کا بیان کر کر کے کہ تم کیا ہو، ڈر جاؤ، جو وہ کہتے ہیں کرو۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان بے ایمان ابلیس جو تمہیں مایوس کر کے تم میں بددلی پھیلانا چاہتا ہے، فلا تخافوہم، اس کے دوست کا کتنے طاقتور ہیں، ان سے نہ ڈرنا، کچھ نہیں تمہارا بگاڑ سکتے، اینٹ سے ہی نہیں بجا دیں، کیا ہوا، دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، جنت کے دروازے کھول گئے۔ وخافون، صرف ڈرو تو مجھ سے ڈرو، مجھ کو ناراض کر کے نہ مرنا کہ کافروں کی مان لی، ان کو خوش کر لیا، 2-4 سال نکالیے، وہ بھی میری مرضی ہوگی تو بعد میں کیا ہوگا، پھر آگ میں چلے جاؤ۔ ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، تمہارے اندر ایمان ہے نا، تو پھر ان بے ایمانوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور اگر تم ان سے ڈرتے ہو تو پھر یہ تمہارے ایمان کے دعوے جھوٹے، بالکل بے ایمان ہو، منافق ہو، غلط کہتے ہو کہ مومن ہے، مومن ہوتے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتے کہ اللہ کافی ہے، وہ سارے معاملات اس کے حوالے جیسے چاہے کرے۔ اگر تم ان کافروں اور بے دینوں سے ڈرتے ہو تو تمہارے ایمان کے دعوے جو بالکل صفر ہیں، اللہ نہیں قبول کرے گا۔ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، شاعر نے ٹھیک کہا کہ لوگ آسان سے مسلمان کراتے ہیں، مسلمانوں گھر میں پیدا، اس سے بات نہیں، یہ تو شہادت گئے الفت، اپنے پیاروں کے قربان گاہ اللہ نے بنائی ہے، ان کے سر کٹواتا ہے، تماشا دیکھتا ہے اور ان کو انعام دیتا۔ اس لیے جو لوگ اس کے لیے تیار نہیں، اپنی سلیب خود نہیں اٹھا سکتے، اللہ نے کہا نام نہ لو، میرے دین کو بدنام نہ کرو، ایسے منافقوں، بزدلوں اور ڈرپوک مسلمانوں سے میں طرح ہی اچھا ہو، مجھے ایسے مسلمانوں کی ضرورت نہیں۔ مسلمان وہ چاہیے جو اللہ کے دین کے لیے یہ مانے کہ سب کچھ لٹ جائے، اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، یہ خسارے کا سودا نہیں ہے، نفع کا سودا۔
کیا موقع تھا جب مسلم شریف میں آتا ہے صفیں بند گئیں، دشمن کھڑے ہو گئے، مسلمان کھڑے ہو گئے، کوئی موسیقار، کوئی رقاصہ، کوئی فنکارہ نہیں آئی کہ ان کے جذبات بھڑکائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے صفوں کے سامنے، انہوں نے مسلمانوں سے کہا، مسلمانوں یہ تلواریں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں نا کافروں کی، میں نے اپنے رسول سے سنا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے ان تلواروں کے نیچے سے گزرتے ہیں۔ اب مرو گے نا تو یہ تلواریں تمہیں ختم کریں گے جنت۔ تو ایک آدمی رسول آیا جس کی شکل بھی کوئی اچھی نہیں تھی، لباس بھی پھٹا پڑا، مسکین تھا مگر غازی اور مجاہد تھا۔ اس نے کہا ابو موسیٰ یہ بات تم نے رسول اللہ سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ گواہ میں نے اپنے ان کانوں سے سنی۔ اس نے کہا پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کار گھس گیا، کتنوں کو مارا اور پھر خود ہی ٹکڑے ہو گیا۔ اس لیے اللہ کہتا ہو اگر یہ اسلام لائے ہو، اپنے آپ کو اللہ کا بنا دیا، تو اللہ جب کہے کہ قربان کر دو میری چیز، دے دو پھر۔ اگر نہیں دینا چاہتے تو نام کیوں لیتے ہو؟ کیوں کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بن گئے؟ پھر جھوٹ نہ بولو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔